ناظرین، اسرائیل اور حماس کے مابین جنگ اب وہ نہیں رہی۔ پہلے تو اسرائیلی افواج کارروائی کرتی اور بات آئی گئی ہو جاتی، لیکن اب ایک ایک چیز کا بھرپور جواب دیا جا رہا ہے۔ گزشتہ روز اسرائیلی فوج نے کچھ فلسطینی لوگوں کو رہا کیا جنہوں نے اسرائیلی افواج کے لیے مظالم سے پردہ اٹھایا۔ ان فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ ہماری آنکھوں پر پٹیاں باندھی گئی، جسم پر نمبر درج کیے، کپڑے اتروائے اور تشدد کا نشانہ بنایا۔ اسرائیل کی قید سے رہائی ملنے کے بعد فلسطینیوں کا غزہ کے اسپتالوں میں علاج کیا گیا۔ بچوں پر بھی بدترین تشدد کیا گیا۔ ایک فلسطینی نے کہا کہ گڑھے میں کچھ قیدیوں کو پھینک کر اوپر سے مٹی ڈال دی گئی اور انہیں زندہ دفن کیا گیا۔ اسی طرح اسرائیلی افواج کے ہاتھوں گرفتار فلسطینیوں کو برہنہ کرنے کی مزید ویڈیو سامنے آ گئی۔ دوسری جانب غزہ کے معصوم بچوں نے دنیا سے فریاد کی اور کہا، مسلسل بمباری ہو رہی ہے، کوئی جگہ محفوظ نہیں، سب تباہ ہو چکا، جنگ ختم کرائیں، ہمیں گھروں کو جانا ہے۔ 7 اکتوبر سے اب تک فلسطینی شہداء کی تعداد 18,000 کے قریب پہنچ گئی، جبکہ زخمی افراد کی تعداد 48,000 سے بڑھ چکی ہے۔ غزہ میں اسرائیلی بمباری سے شہید ہونے والوں میں 8,000 سے زائد بچے شامل ہیں۔ ہزاروں افراد لاپتہ ہیں جن کے ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ ہے۔ لیکن دوستو، حماس اور حزب اللہ کے رہنما یہ سب خود دیکھ رہے ہیں اور ہر فلسطینی کے نام پر بدلہ لیا جا رہا ہے۔ جیسے ہی یہ فلسطینی رہا ہو گئے تو جواب میں حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈز نے غزہ میں حملہ آور ہونے والی اسرائیلی افواج پر حملوں کی نئی ویڈیوز جاری کر دی تاکہ انہیں اندازہ ہو سکے کہ فلسطینیوں کے محافظ ابھی زندہ ہیں۔ اس وقت القسام بریگیڈ کی جانب سے سخت مزاحمت کا بھی سامنا ہے۔ ویڈیوز میں القسام کے جنگجوؤں کو اسرائیلی ٹینکوں اور فوجیوں پر حملہ کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ ان ویڈیوز کے سامنے آتے ہی القسام کے ترجمان ابو عبیدہ نے بتایا کہ گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران اسرائیل کے 44 ٹینکوں اور فوجی گاڑیوں کو مکمل یا جزوی طور پر تباہ کیا گیا۔ ان حملوں میں 44 اسرائیلی فوجی ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے۔ انہوں نے اسرائیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، اسرائیل طاقت سے اپنا کوئی یرغمالی رہا نہیں کرا سکتا، مذاکرات کے بغیر کوئی یرغمالی رہا نہیں ہوگا۔ گزشتہ 10 روز میں غزہ میں ہمارے لوگوں نے 180 سے زائد اسرائیلی فوجی گاڑیوں کو تباہ کیا۔ جڑپوں میں اسرائیلی فوجیوں کا بڑا جانی نقصان ہوا ہے۔ اسرائیلی جارحیت کے خلاف ہماری مزاحمت جاری رہے گی۔ تم ایک مارو گے، ہم تمہیں پورے اسرائیل کے جنازے اٹھانے پر مجبور کر دیں گے۔ دوستو، اس کے ساتھ حماس نے خبردار کیا کہ فلسطینی قیدیوں سے متعلق مطالبات پورے نہ ہونے کی صورت میں کوئی یرغمالی غزہ سے زندہ نہیں نکلے گا۔ انہوں نے کہا، ہم اپنے تمام قیدیوں کی رہائی کے بدلے میں تمام فوجی رہا کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر ہمارے لوگوں کو ہاتھ بھی لگایا تو نقصان تمہارے ذمہ ہوگا۔ اسی ڈر سے اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے حماس سے ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ کر دیا۔ میں حماس کے لوگوں سے کہتا ہوں، سب ختم ہو گیا، کسی کے لیے اپنی جان مت دو، اپنے ہتھیار ڈال دو۔ لیکن حماس کسی کی بات نہیں مان رہا۔ دوستو، جس طرح اسرائیل مظالم ڈھا رہا ہے تو حماس اور حزب اللہ سمیت حوثی باغی بھی بھرپور جواب دے رہے ہیں۔ اسرائیل نے تو انسانی حقوق کے عالمی دن بھی غزہ میں جنگی جرائم کا سلسلہ جاری رکھا۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 250 سے زائد حملے کیے۔ رہائشی علاقوں میں بمباری سے کل سے اب تک 300 فلسطینی شہید ہوئے۔ متعدد فلسطینی تباہ شدہ عمارتوں کے ملبے میں دبے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے خان یونس سے رفح جانے والی سڑک پر بھی بمباری سے تباہ کر دی۔ اسپتالوں اور ایمبولینسوں پر بھی حملے کیے، جس میں 2 طبی کارکن شہید ہو گئے۔ شمال کے شہر بیت الاحیاء میں اپنے گھر تباہ ہونے کے بعد لوگ جبالیہ میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ ایک شہری نے میڈیا کو بتایا، میں یہ کہنے کی جرت کروں گا کہ یہ کئی ہفتوں میں ہونے والی سب سے شدید لڑائی ہے۔ ان کے بات کرنے کے دوران دھماکوں کی آوازیں سنی جا سکتی تھی۔ ان کے بقول، ہر چیز سے قطع نظر ہم جبالیہ چھوڑنے والے نہیں ہیں، ہم یہاں شہید کی موت مر جائیں گے یا یہ ہمیں تنہا چھوڑ دیں گے۔ دوسری طرف حماس پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لے رہا۔ حماس میں جھڑپ میں بیٹے کے بعد اسرائیلی سابق آرمی چیف کا بھتیجا بھی ہلاک ہو گیا۔ ابھی صبح ہی حماس کے ساتھ تازہ جھڑپ میں 5 فوجی مارے گئے، جن میں سابق آرمی چیف اور موجودہ اسرائیلی وزیر کا بھتیجا بھی شامل ہے، جبکہ 2 روز قبل ان کا فوجی بیٹا بھی مارا جا چکا ہے۔ القسام بریگیڈ نے الزیتون محلے میں ایک ایسی عمارت کو دھماکے سے اڑا دیا جس میں اسرائیلی فوجی پناہ لیے ہوئے تھے۔ حماس اور حزب اللہ کی کارروائیاں اور دھمکیوں کے بعد ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی بھی دوڑیں لگ گئی۔ کل حماس نے کہا تھا، اگر امداد کے مسائل نہ حل کیے گئے تو بحیرہ احمر کو جہنم بنا دیں گے۔ آج عالمی ادارہ صحت کے ایگزیکٹو بورڈ کے اجلاس میں غزہ کی امداد کے لیے تاریخی قرارداد منظور ہو گئی۔ ایسی قرارداد کے لیے عالمی ادارہ صحت کی تاریخ میں 7ویں مرتبہ ووٹنگ ہونی ہے۔ WHO نے اجلاس میں مطالبہ کیا کہ غزہ کے لیے صحت سے متعلق فوری امداد دی جائے۔ WHO کے ڈائریکٹر نے کہا، غزہ کے لیے قرارداد کا منظور ہونا انسانیت کی فتح ہے۔ دوسری طرف سربراہ فلسطینی طبی ایجنسی نے خبردار کیا ہے کہ غزہ کے نصف حصے میں اب لوگ بھوک سے مر رہے ہیں۔ 3.5 لاکھ افراد انفیکشن کا شکار ہیں
لوگوں کے پاس گرم کپڑے نہیں، سردی اور بارش سے بچنے کا نظام نہیں۔ انہوں نے کہا کہ صاف پانی نہ ہونے سے لوگ پیٹ کی بیماریوں میں مبتلا ہیں، جبکہ 46,000 زخمی ہیں جن کا درست علاج نہیں کر پا رہے۔ ناظرین، اس قدر انسانیت سوز واقعات اور مظالم کو دنیا دیکھ رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ لندن جیسے شہر میں بارش اور سخت سردی کے باوجود لاکھوں افراد نے غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کے خلاف مظاہرے کیے۔ مظاہرین نے یہ بھی واضح کیا کہ جنگ بندی کی حمایت نہ کرنے والوں کو نہیں بھولیں گے اور آئندہ الیکشن میں اپنے ووٹ سے ان سے بدلہ لیں گے۔ ناظرین، غزہ میں عجیب قسم کی کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ اگر آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت کے اصول پر ہی انتقام لیا جاتا تو بھی 1200 کے بدلے 1200 جانوں کا کفارہ بنتا ہے، مگر جب نشہ ہی طاقت کا ہو اور بعض پس سے مکمل چھوٹ بھی ہو اور مقصد بدلے کی بجائے مکمل نسل بے کنی ہو اور غصہ کھوپڑیوں کے مینار بنائے بغیر اتارنا محال ہو تو تمام احکامات بھی درے کے درے رہ جاتے ہیں۔ یقین نہ آئے تو عصر حاضر کے یزیدوں، چنگیزوں اور ہٹلروں کے گروہ ہنری کسنجر کا قول سن لیجئے کہ طاقت کا نشہ قوت مردانہ سے بھی زیادہ سکون دیتا ہے۔ دوستو، 1200 جانوں کا 18,000 انسانوں کے قتل پر تقسیم کر کے دیکھ لیں، فی جان کا بدلہ 15 لاشیں بنتی ہیں، اور ابھی یہ خونی جمع ضرب تفریق مسلسل جاری ہے۔ لاشیں اس قدر گرتی چلی جا رہی ہیں کہ تخمینے کا بھی سانس پھول رہا۔ ایک وقت میں نازیوں کی فائنل سولوشن والی تھیوری اس کے سوا کیا تھی کہ ایک پوری کی پوری مخصوص نسل ہی تمام سیاسی، اقتصادی اور سماجی خرابیوں کی جڑ ہے، لہٰذا سزا بھی اجتماعی بنتی ہے۔ اس اجتماعی سزا کے لیے جدید لیبارٹری فلسطین ہے۔ اوریجنل فائنل سولوشن میں نازی حکام فیصلہ کرتے تھے کہ کسے زندہ رکھنا ہے، کسے مارنا ہے۔ آج موت اور زندگی کے فیصلے نتن یاہو کر رہا ہے۔ فلسطین کی نسل کشی مرحلہ وار ہے، یعنی کسی بھی تاریخ، سماجی یا قانونی بہانے سے ہدف کمیونٹی سے چھت اور پاؤں تلے کی زمین چھین لو، معاشی سکت مفلوج کر دو، اندر کا سکون اغوا کر لو، گھر سے باہر نکلے تو خود کو ایسے دیدہ و نادیدہ محاصرے میں محسوس کرے کہ زمین اور فضا بھی دشمن لگے۔ دوستو، اس دوران کچھ ہی طاقتیں ہیں جو فلسطین کے حق میں سامنے آ رہی ہیں۔ ان میں ایران سر فہرست ہے۔ ایران نے فضا سے فضا میں مار کرنے والے میزائلوں سے لیس جنگی ڈرونز کو اپنے ہتھیاروں میں شامل کر کے فضائی دفاعی صلاحیتوں کو مزید تقویت دے دی ہے۔ ایران کے سرکاری میڈیا ارنا نے رپورٹ کیا کہ درجنوں قرار نامی ڈرونز کو فضا سے فضا میں مار گرانے والے میزائلوں سے لیس کر کے تمام سرحدی علاقوں میں فضائی دفاع کے لیے شامل کیا گیا ہے۔ سرکاری میڈیا نے بتایا کہ اتوار کی صبح تہران کے ملٹری اکیڈمی میں منعقدہ تقریب کے دوران 1000 کلومیٹر تک کی آپریشنل رینج والے ڈرونز کی ٹیلی ویژن پر نمائش کی گئی۔ ایرانی فوج کے کمانڈر ان چیف جنرل عبد الرحیم موسوی کے حوالے سے کہا گیا کہ دشمنوں کو اب اپنی حکمت عملیوں پر نظر ثانی کرنا ہوگی، کیونکہ ایرانی افواج زیادہ طاقتور ہو گئی ہیں۔ کرار انٹرسیپٹر ڈرون کا ابتدائی شکل 2010 میں منظر عام پر آئی تھی، اور یہ 8 کلومیٹر رینج والے مجید تھرمل میزائل سے لیس تھا جو مکمل طور پر ایران میں تیار کیا گیا ہے۔ ایران کے جدید ہتھیاروں کی تیاری میں پیش قدمی نے امریکہ اور اسرائیل کے درمیان تشویش کی لہر پیدا کر دی ہے۔ اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے مشرق وسطی میں اپنے اتحادیوں، خاص طور پر لبنانی حزب اللہ اور یمن میں حوثی باغیوں کو ڈرون فراہم کرنے کا تہران پر الزام لگایا جاتا ہے۔ ایران حماس کی بھی حمایت کرتا ہے جو 7 اکتوبر سے اسرائیل کے ساتھ جنگ میں مصروف ہے۔ دوسری جانب یوکرین اور اس کے مغربی اتحادیوں نے تہران پر الزام لگایا کہ وہ روس کو یوکرین کے خلاف جنگ میں استعمال کرنے کے لیے ڈرون فراہم کر رہا ہے، جبکہ تہران اس دعوے کی تردید کرتا ہے۔ تو یہ سب بتانے کا مقصد ایک ہی ہے کہ ایران دنیا بھر میں مسلمانوں کے دفاع کے لیے تیار ہو رہا ہے، کیونکہ پاکستان اور دیگر ممالک سے تو ہو نہیں سکا، پاکستان سے تو کشمیر بھی چلا گیا۔ ناظرین، اب آپ کو بتاتے چلیں کہ بھارتی سپریم کورٹ نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت بحال کرنے کی اپیلیں مسترد کر دی ہیں اور 5 اگست 2019 کا فیصلہ برقرار رکھا ہے۔ بھارتی سپریم کورٹ نے فیصلے میں کہا، آرٹیکل 370A عارضی اقدام ہے۔ آرٹیکل 370A کے نفاذ کا فیصلہ قانونی تھا یا آئینی، یہ بات اہم نہیں، یعنی اب کشمیر عدالتی و قانونی طور پر انڈیا کا ہو گیا ہے۔ 5 اگست 2019 کو بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت نے آئین کی شق 370 کے خاتمے کا اعلان کیا تھا۔ آرٹیکل 370 مقبوضہ کشمیر کو خصوصی درجہ فراہم کرتا ہے، جسے مودی سرکار نے ختم کر دیا تھا، اور آرٹیکل 370 کی منسوخی کے ساتھ ہی جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت بھی ختم ہو گئی تھی۔ اب بھارت نے مقبوضہ کشمیر کو دیا گیا خصوصی درجہ ختم کر کے اسے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، جس میں سے ایک حصہ مستقل طور پر بھارت کا ہو گیا۔ دوستو، جیسے ہی یہ فیصلہ ہوا تو مودی سرکار کا کشمیریوں سے حق خود ارادیت چھیننے کا ایک اور بھونڈا منصوبہ بھی بے نقاب ہو گیا۔ مظلوم کشمیریوں کے لیے اپنی ہی سرزمین تنگ کر دی گئی۔ کشمیری عوام کے لیے سوشل میڈیا پر ظلم کے خلاف آواز اٹھانا بھی جرم بن گیا۔ مودی سرکار مقبوضہ کشمیر میں اپنے ظلم اور جبر کو دنیا سے چھپانے کے لیے
روایتی اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئی ہے اور کشمیریوں کی تحریک آزادی سے خوفزدہ سرکار نے کشمیر کے مختلف اضلاع میں سیکشن 144 کا نفاذ کر دیا۔ سیکشن 144 کا نفاذ سائبر کرائم کے زمرے میں آتا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں تعینات بھارتی پولیس نے واضح کہا، بھارت مخالف مواد شیئر کرنے والے کو دہشت گرد مانا جائے گا اور انہیں گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ اب کشمیر میں کسی بھی شخص پر بھارتی حکومت کے خلاف سوشل میڈیا پر مہم چلانا یا ٹویٹ شیئر کرنا قانوناً جرم ہے، اور یہ سب تو کوئی پہلی بار نہیں ہو۔ بھارت 1948 سے لے کر اب تک مسلسل انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے، اور اب وہ اس فہرست میں پہلے نمبر پر آ گیا۔ دنیا بھر میں ہر سال 10 دسمبر کو انسانی حقوق کا عالمی دن منایا جاتا ہے، لیکن بھارت 75 سال گزرنے کے بعد بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں سر فہرست ہے۔ بھارت میں جہاں مسلمانوں، عیسائیوں اور نچلی ذات کے ہندوؤں پر زمین تنگ ہے، اسی طرح 1948 سے اب تک مظلوم کشمیری بھارتی ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہیں۔ بھارت نے 5 اگست 2019 کو مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت منسوخ کر دی، اور اس کے بعد سے اب تک 1000 سے زائد بے گناہ کشمیری شہید، 150 خواتین زیادتی کا شکار، 22,000 سے زائد گرفتاریاں اور 1200 املاک نظر آتش کی جا چکی ہیں۔ خود بھارت میں گزشتہ 2 دہائیوں میں مسلمانوں کی تقریباً 500 سے زائد مساجد اور مزارات کو شہید کیا جا چکا ہے۔ 6 دسمبر 1992 کو اتر پردیش کے شہر اودیا میں انتہا پسند ہندوؤں نے بابری مسجد کو شہید کر دیا تھا۔ مسلمانوں کے علاوہ بھارت میں بسنے والے دیگر اقلیتی حتیٰ کہ نچلی ذات کے ہندو بھی اس ظلم کا شکار ہیں، اور صرف 2021 میں دلت ہندوؤں کے خلاف 60,000 سے زائد اور گزشتہ 5 برسوں میں نچلی ذات کے خلاف 2.5 لاکھ سے زائد نفرت انگیز جرائم رپورٹ ہوئے ہیں۔ جرمن نشریاتی ادارہ DW کی رپورٹ کے مطابق بھارت میں اوسطاً ہر 10 منٹ میں ایک دلت کے خلاف تشدد کا واقعہ پیش آتا ہے۔ 2021 میں خواتین کے ساتھ زیادتی کے 4 لاکھ سے زائد مقدمات درج کیے گئے۔ DW کے مطابق بھارت میں صحافت کا گلا گھونٹنے کے لیے قوانین کا استعمال تشویشناک حد تک بڑھ چکا ہے۔ دوسری جانب جہاں مسلمانوں پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، وہیں عیسائی بھی محفوظ نہیں۔ 25 اگست 2008 کو ہندو انتہا پسندوں نے ریاست اڑیسہ کے ضلع کندمال میں سینکڑوں عیسائیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ صرف جنوری تا جون 2022 میں عیسائیوں کے خلاف 274 پرتشدد واقعات پیش آئے، جبکہ 2023 میں بھارت کی 23 ریاستوں میں عیسائیوں کے خلاف 400 تشدد کے واقعات رپورٹ ہوئے۔ فسادات میں 600 عیسائی گاؤں اور 400 سے زائد چرچ نظر آتش کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ دنیا بھر کے مسلمانوں پر رحم فرمائے، آمین۔